السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رات کو میں نے ڈرامہ دیکھا، کبھی میں کبھی تم۔ اچھا ڈرامہ ہے، لیکن یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کچھ 29ویں جو قسط تھی اس میں ایسی کچھ ڈائلاگ اور کچھ ایسی سچویشن بتائی گئی جو ہمارے سیاسی جو سسٹم ہے، بلکہ سیاسی کیا پورا ہی ہمارا جو نظام ہے اس کے ساتھ بڑی گہری مطابقت اس کی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ بہت سی باتیں جو میں بھی کافی عرصے سے بہت ہی شروع سے مجھے عادت ہے کہ خبریں وغیرہ پڑھنے کی اور ان کی ہسٹری وغیرہ سے ایک تعلق ہے بڑا دیرینہ سا، لیکن سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ کس طرح سے ہمارے یہ جو سیاستدان اور یہ جرنیل اور وغیرہ جو یعنی بڑے یوں کہ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ کیا کر رہی ہے اور پیسہ کس طرح ہمارے ملک سے بیرون ملک جا رہا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈرامے کا جو سیمی ہیرو ہے عدیل، یہ ایک میڈیاکر یعنی فیملی سے ہوتا ہے، اور دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے ملینز میں اس کی فالوورس ہیں اس کے۔ تو وہ بڑا ایمبیشیس ہوتا ہے شروع سے ہی، بھائی کو نیچا دکھانا، پھر منگیتر کو بڑی جو پسندیدہ ہوتی ہے اس کو صرف اس لیے دھتکار دینا بری طرح سے، اور اس کے بیچ رستے میں فزیکلی اس کو چھوڑ کے آ جانا اور اس کا کوئی پرواہ نہ کرنا، اور پھر اپنی باس جو مالکن بھی ہوتی ہے اپنی کمپنی کی، اس کو اپنے محبت کے جال میں پھنس آتا ہے، اور ان ایکچوئل وہ جیسے اس کی خود غلامی سے بار بار شروع سے ہی بتاتے ہیں کہ وہ اصل میں اس جو باس ہوتی ہے اپنی، اس کے پیسے پہ اس کی نظر ہوتی ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ وہ ہتھیانا چاہتا ہے، تو وہ کرتا بھی ہے شروع میں سے ہی، کچھ اس میں خرد برد شروع کر دیتا ہے، لیکن خاص طور پر اس کو کھل کھیلنے کا موقع اس وقت ملتا ہے جب وہ 5-6 کچھ مہینوں کے لیے جاتی ہے باہر اپنے والدین سے ملنے۔ تو اس میں پھر وہ بتاتے ہیں جی کہ وہ کمپنی بناتا ہے، یعنی ایک پیرلل کمپنی بناتا ہے، کوئی اپنی جو ایک اور ہی نام سے بناتا ہے، اس کا اپنا نام بھی نہیں ہوتا، پھر وہ ایکسپورٹ کرتا ہے وہ اللیگلی اس کی چیزوں کو اپنے الگ یعنی اپنے اکاؤنٹ سے، اپنی کمپنی جو فرضی اس نے نام سے بنائی ہوتی ہے، پھر وہ انگلینڈ بھیجتا ہے پیسے، پھر وہاں سے برازیل بھیجتا ہے فرضی ناموں سے، اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس میں وہ پیسہ واپس لانا چاہتا ہے جب تو وہ پیسہ واپس نہیں لا سکتا، یعنی وہ کچھ اس طرح سے اس نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل ایگزیکٹ جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں اپنے پاکستان کے نظام کو، تو اس میں بھی تو یہی کچھ ہے کہ یہ پہلے بھی یہ یقیناً ہوتا رہا، لیکن میڈیا میں جو چیز آئی ہے وہ اب کچھ عرصے سے زیادہ کلیئر آنے لگ گئی ہے کہ یعنی بھٹو کا جو زمانہ تھا اس میں بھی کچھ ہوئی ہوگی، لیکن یہ بہت زیادہ کلیئر نہیں آئی، لیکن یہ بے نظیر کا جب زمانہ آیا تو تب اس کے جو میاں تھے ماشاءاللہ زرداری صاحب، انہوں نے بہت پیسہ بنایا اور دنیا بھر میں گویا کہ بڑے جو نیو یارک امریکہ میں اور انگلینڈ میں اور اس طرح کی بڑی جگہوں پہ ان کے بڑے بڑے محل کا پتہ چلتا ہے، دبئی میں پیسہ انہوں نے ٹرانسفر کیا اسی طرح سے فرضی ناموں سے اپنے، اور یہ پھر نواز شریف شروع میں بڑا دیسی لوگ اس کو ہونے کی وجہ سے، اور بات بھی کرتا تھا کچھ یہ قوم کی اپنے ملک کی، لیکن اور لوگوں نے اس کو ووٹ دیے 2/3 تک یہ گیا ہے، لیکن پھر اس کو ایسی ہوا لگی ہے کہ باہر کی، یعنی وہ نبی پاک اس لیے کہتے تھے نا تجارت یا کچھ، یعنی حضرت عمر تھے اور حضرت عثمان تھے، انہوں نے خلافت کے دوران تجارت نہیں کی کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے۔
تو نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ یہ ساتھ ہی ساتھ تجارت کرتے رہے۔ ضیاء الحق کے دور میں جب یہ آئے ہیں تو بھٹو کے دور میں جو ان کی کوئی چھوٹی سی کوئی کمپنی تھی اس کو کارخانے تھے ان کو بند کر دیا گیا تھا، نیشنلائز کر دیا گیا تھا، تو ان کو یہ واپس ملے اور پھر انہوں نے کوئی دن دگنی اور رات چگنی رفتار سے نہیں بلکہ بجلی کسی صورت کے ساتھ انہوں نے ترقی کی ہے، اور پھر ان کے اپنے دور آ گئے اور اس دوران انہوں نے پیسہ انہی کے بارے میں، یعنی پاکستان کے بارے میں تو نہیں اتنی کوئی ترقی کی رفتار سنی، لیکن ان کی جو ترقیوں کی رفتار تھی وہ بہت ہی یعنی عمودی طرح سے یہ ترقی کرتے رہے، عمودی رفتار سے۔ تو اور پھر انہوں نے باہر اپنے کاروبار بنائے اپنے بیٹوں کے تھرو، ان کو انویسٹ کیا، جو بالکل ہی کوئی ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، ادھر ہی انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے دوران ہی وہ فلیٹس کے مالک بن گئے اور وہ کمپنیوں کے مالک بن گئے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کر اور کیسے ہوا؟ تو یہ تو مانتے ہی نہیں تھے نواز شریف صاحب نا کہ میری تو ادھر کوئی فلیٹ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی میری جائیداد نہیں ہے، نہ ان کی بیٹی مانتی تھی، لیکن یہ تو پھر ان کے جو سیاست وہ کیا ہیں تاجر بزنس مین بیٹے، انہوں نے آ کے اقرار کیا کہ جی ہاں جی الحمدللہ ہمارے فلیٹس ہیں اور ہم ان کے مالک ہیں، تین ہیں ہمارے فلیٹ، تو اربوں میں وہاں ان کی قیمت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ بھی ہے کہ انہوں نے بھی ان کو اپنے جو ہے نا شروع سے یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو والد تھے، دادا تھے، وہ جلال الدین وزیر اعظم تھے کلات کے، اور پھر ان کے والد بھی بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں اللہ قائد اعظم کے، تو یہ خود بھی ماشاءاللہ بڑے وہ کیا کہتے ہیں شہنشاہوں سے قریب ہونے کے ان کو بڑے ہنر آتے تھے، کیونکہ ان کو بھی دیکھو تو بلوچستان کے جب ججز فارغ ہوئے پی ایس او کے تحت تو اس دوران ان کو ڈائریکٹ یعنی وکیل سے یہ چیف جسٹس لگے ہیں، یوں نہیں کہ ترقی کرتے کرتے اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں آئے، ڈائریکٹ ان کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کا لگایا گیا۔ تو انہوں نے بہت سارے جو نواز شریف کے فیصلے تھے ان میں ان کی ہیلپ کی، پھر یہ چیف جسٹس بھی ہو گئے، یہاں پہلے جج لگے سپریم کورٹ کے اور پھر یہ ادھر ہی چیف جسٹس بھی ہو گئے، تو انہوں نے بہت سارے جو نواز شریف کے فیصلے تھے ان میں قانونی طور پر ہیلپ کی، اور اس طرح سے ان کو بھی خوب پیسہ بنانے کا موقع ملا، اور یہ پیسہ یعنی وہ کہتے ہیں نا جائز اگر پیسہ ہو تو اس کو وہ پھر سامنے رکھتے ہیں، چھپا کے نہیں رکھتے، لیکن اور پھر لگاتے ہیں اپنے ملک میں لگاتے یہ لوگ کاروبار کرتے اور پھر چلیں ایکسپورٹ وغیرہ بھی کرتا ہے انسان، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ اپنا پیسہ یہ باہر لے کے گئے اور لے کے بھی اس طرح سے گئے اپنی بیگم کے نام، بیگم کے ذریعے لے کے گئے، اور بیگم کا بھی ایون اپنا نام نہیں استعمال ہوا، اپنی پاکستانی شناخت انہوں نے استعمال نہیں کی بلکہ ایک اور ہی نام سے، یعنی نام تبدیل کر لینا، شہریت تبدیل کرنا پھر بھی اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنے نام، چاہے آپ کی کوئی دوسری شہریت ہو لیکن نام تو آپ کو وہی یوز کرنا چاہیے جو آپ کا ہے آئی ڈی کارڈ میں، ان کی شناخت تھی پاکستانی آئی ڈی کارڈ میں سیرینا عیسیٰ کچھ اس طرح کا نام تھا ان کا، تو ان کی بیگم کا، اور پھر انہوں نے جب اسپینش ویزا اپنا بنایا تو اس میں انہوں نے نام ہی اپنا چینج کر دیا، زیرینا سیریرو کچھ اس طرح کا نام رکھا، اور پھر اسی نام سے انہوں نے بک کرائے فلیٹ برطانیہ میں، اور پھر اسپینش ہی یعنی جو اپنی شناخت ہے اسی کے ذریعے انہوں نے ادائیگیاں کی، ان فلیٹوں کی قیمت ادا کی، ادھر ہی پیسہ انہوں نے اس نام کے ذریعے پہنچایا اسپین میں، اور اسپین سے یہ پیسہ جو ہے وہ برطانیہ گیا، اور وہیں اب وہ ٹیکس اس کا ادا کرتے ہیں جو بھی اپنے ان فلیٹس وغیرہ کا ہے، ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، نہیں یہ اب سوچنے کی بات ہے۔ اسی طرح سے یہ باقی جرنیل اور باقی سیاستدان، مشرف صاحب تھے، انہوں نے بھی اپنے فلیٹس دبئی میں جو ہمیں پتہ ہے وہ بہت بڑا محل نما فلیٹ تھا، اور پھر وہ جس طرح کی شاہانہ زندگی گزارتے تھے، وہ کہنے والے کہتے ہیں جاننے والے کہ جو ہے نا وہ اپنی پینشن سے تو یہ اس طرح کی زندگی نہیں گزاری جا سکتی، یہ کوئی اور ہی ان کا سورس تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح تو یہی پتہ چلتا ہے نا کہ جس جرنیل کے بارے میں سنیں کوئی بڑے جو جرنیل ہیں کہ جی فلاں آسٹریلیا میں انہوں نے خریدا ہوا ہے جزیرہ، دبئی میں خریدا ہوا ہے، تو یعنی یہ کیا اپنے ملک کو آن خود نہیں کرتے اور ایک چھوٹے طبقے کے لوگوں کو حب الوطنی کا درس دیتے ہیں، اور کس منہ سے دیتے ہیں؟
تو یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ عمران خان کے بارے میں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، ہم بھی بچپن سے اس کو فالو کرتے آئے ہیں، تو وہ یعنی واقعی 17-18 سال رہے کیا نام باہر، اور وہیں اپنی ان کی زیادہ تر آمدنی ان کی ادھر ہی کیا، لیکن جب آئے پاکستان تو سب کچھ اپنا بیچ باچ کے یہاں آ گئے، شریعت بھی ادھر کی دے کے آ گئے۔ ہمارے باقی تو یہ ان کی بہت سارے لوگوں کی دوہری شریعتیں ہیں۔ قاضی جو فائز عیسیٰ ہیں، ان کی بیگم کی تو شہریت یعنی پاکستانی کے ساتھ اسپینش ہے، اور وہ تو اپنی جگہ ایک جرم ہے کہ یہ ان دونوں ملکوں کی شہریت آپ ایک پاکستانی قانون کے تحت رکھ ہی نہیں سکتے، لیکن انہوں نے رکھی۔ یہ اب سوچنے کی بات ہے کہ یعنی اول تو اگر کوئی جائز چیز ہو تو اس کو یوں چھپانے اور اس کو ملفوف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو تو سامنے ہی ہونا چاہیے، قانون کے تحت وہ لے کے جائیں، سب کو پتہ ہو کہ جی اپنے نام سے لے کے جائیں۔ تو اب اس کو جب کور دیتے ہیں تو شک پڑتا ہے۔ پھر ایک جب آپ حساب لگائیں تو ان ممالک میں جو عام فلیٹ بھی ہوتے ہیں یا کوئی چھوٹی چھوٹی جائیداد بھی ہوتی ہے، وہ بھی اربوں میں ہوتی ہے، تو اس کو خریدنے کے لیے اس طرح کی یعنی ہماری جو آمدنی ہے پاکستان کی وہ ناکافی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر اس طرح کی کہ جس طرح سے مسز قاضی فائز عیسیٰ کہتی ہیں کہ جی وہ ٹیچر رہی ہیں اور وہ انہوں نے بلوچستان کی زمین بیچ کے تو وہاں کے فلیٹ خریدے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو نہ ہی نواز شریف صاحب کی جو اور مشرف صاحب کی جو آمدنیاں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ ایک انڈرسٹوڈ ایک عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ انگلینڈ میں اتنے پوش علاقے میں فلیٹ خرید سکیں۔ تو بات عمران کی ہو رہی تھی کہ عمران صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ساری اپنی کمائی ادھر لے آئے، اور ان پہ جو الزام بڑی ہی مطلب اس کی ہے پیسے کی خود برد میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے گھڑی بیچی، ہار کبھی کوئی ذکر آتا ہے، کوئی سم ٹائم کبھی کبھار آتا ہے۔ تو سمپل سی بات ہے کہ ایک شہنشاہ نے کوئی مطلب جس طرح سے کوئی حکمران ہے، کوئی ان کی بیگم کو انہوں نے دے دیے اگر، اور انہوں نے مناسب ایک کوئی جو اس کی حالانکہ وہ زیادہ ہونی چاہیے لیکن تھوڑی حکومت کے قانون ہی میں تھوڑی قیمت ہے اس کی، انہوں نے قیمت ادا کر کے وہ ہار لے لیا، بیگم کو دے دیا، تو اس میں کوئی اس سے برا منانے والی بات نہیں ہے۔ پھر ایک اس کے علاوہ ان کو سہاوے کی جو زمین ہے جو انہوں نے ٹرسٹ کے لیے لی، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک وقف فنڈ سے، جو جہاں تک میری اسٹڈی بتاتی ہے کہ وقف کے فنڈ سے انہوں نے یہ زمین ٹرسٹ کو دلوائی، جس میں ٹرسٹی ہیں ان کی بیگم، لیکن وہ اس سے کوئی بینیفیشری نہیں ہے اس کی، یعنی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ وہ ایک کافی سارے لوگ ہوتے ہیں ٹرسٹ میں جو کہ اس کے یعنی دیکھ بھال کا کام کرتے ہیں رضاکارانہ طور پہ۔ تو ویسے بھی میرا اپنا علاقہ ہے یہ گجرہان کا، تو اس کے پاس ہی ہے سہاوا، کئی دفعہ وہاں سے گزرنے کا موقع ملا، اور بتاتے ہیں کہ وہ جی سامنے نظر آتی ہے وہ روڈ سے کافی فاصلے پہ، اور بہت ہی کھڈوں میں، اور بڑی وہ ایسی زمینیں جہاں میں تو بعض کو حیران ہوتی ہوں کہ وہ بارشوں میں تو کافی اس کو خطرہ ہے کہ ذرا سیلاب آئے تو کیا ہوگا اس کا، کیونکہ بہت نشیب میں ہے وہ علاقہ، اور کوئی دور دور تک آبادی نہیں ہے۔ تو وہ کوئی ان کا اپنا بیگم کا ان کا تھا کہ وہ صوفیانہ تعلیم ان کو دینی ہے، اپنے جو کوئی پسند کرنے والے ہوں گے ایسی تعلیم جو حاصل کرنا چاہیں گے لوگ ان کو، تو اس کے لیے وہ ہاسٹل کچھ بنا ہوا ہے، کچھ اس کی ایک تعلیم گاہ ہے جہاں بچے پڑھ رہے ہیں، لڑکے پڑھ رہے ہیں، اور ٹرسٹ ہے، تو یہ بھی کوئی اس کی بنیاد نہیں بنتی کہ اس پہ ان کو کیا جائے کہ کوئی بہت ہی قیمتی زمین ہے، اور خود یا تو انہوں نے کچھ بنایا ہو، کچھ اپنے لیے، کچھ اپنی رہائش یا کچھ اپنی اس طرح کی چیز ہو، وہ ایک مدرسہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے، تو یہ بھی کوئی اس کی بنیاد نہیں نظر آتی کہ اس کو کوئی برا باہر انہوں نے کوئی اپنی رقم اس طرح سے خرد برد کر کے نہیں، کورنگ کر کے کوئی باہر بھیجنے کا ان کا ریکارڈ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی کمائی واپس لے کے آئے۔
پھر 190 پاؤنڈ کی جو ان کا ہے قضیہ، کہ وہ ان پہ کیس چلتا رہتا ہے، اس کو بھی بہت میں نے اسٹڈی کیا، بہت زیادہ آخر تک، تو اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی جرمانے کی رقم تھی جو اس نے دی تھی، کیا نام ہے، ملک ریاض نے، اور وہ حکومت پاکستان کو بھجوائی جانی تھی، تو وہ اگر لیگلی بھیجتے تو اس کو کہتے ہیں کئی سال لگ جاتے۔ اب سوچیں ان ملکوں کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ یعنی رقم لے تو لیتے ہیں فوراً، یعنی پتہ ہوتا ہے ان کو کہ اللیگل طریقے سے یہ سیاستدان اور جرنیل اور یہ ججز اور صحافی جو ہیں بڑے بڑے، یہ اللیگلی یعنی رقم بھیج رہے ہیں ہمارے ملک میں، لیکن وہ اس کے لیے ایک رستہ ان کو آسان کرتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ لیکن وہاں سے جب رقم کوئی لانی ہو، ایک قانونی طریقے سے لانی ہو، تو اس میں ہزار دیواریں، اور وہ جو 190 پاؤنڈ کی رقم تھی، کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کی، وہ اگر قانونی طریقے سے آتی تو وہ اس کو کئی سال لگ جاتے ہیں۔ تو عمران خان کا جو قصور بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا ٹرک کوئی استعمال کی اس طرح کی، کہ وہ رقم انہوں نے اس کو مطلب تھوڑے دنوں میں یا مہینوں میں وہ رقم جو ہے وہ سپریم کورٹ تک آ گئی، اور سپریم کورٹ سے پھر آگے وہ اب اس وقت وہ پاکستانی جو یعنی بیت المال ہے، یہ جو بھی خزانہ ہے، اس میں وہ جمع کرا دی گئی ہے۔ تو اس چیز کو پروسیس لگا ہے، مہینے لگے یا کوئی سال ڈیڑھ دو لگے، تو اس میں ان کو عمران کو پکڑ لیا گیا۔ تو یہ یعنی کمپیریزن کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون سا رہنما ہے جو ہمارے یعنی ملک کے مفاد میں کام کر رہا ہے، اور کون سا ہے جو ہمارے ملک کے مفاد سے دور جا پڑا ہے۔ نواز شریف صاحب کو میں نے خود ووٹ کیا، لیکن اب یہ ہے کہ اب وہ بھارت میں انہوں نے اپنے سرمایہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے برطانیہ میں رکھا ہوا ہے، اور مطلب ان لوگوں کا تو نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو اپنا خرچہ بھی ڈیلی کا منگاتے ہیں وہاں سے، باہر سے، اور باقی انہوں نے ڈالرز میں اپنی رقم رکھی ہوئی ہے جو بھی ان کی ہے۔ تو یہ باتیں یعنی سوچنے کی ہیں۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہمیں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کون ملک کے مفاد میں بہتر ہے۔ تو عمران خان کی حکومت بہت کمزور تھی جب بنی ہے، یعنی اس کو اس طرح سے 2/3 اکثریت نہیں تھی۔ یہاں تو یہ بھی ہے نا جمہوریت، اسی لیے علامہ اقبال کہتے تھے کہ یہ وہ ہے جمہوریت، وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، یعنی ان کی جو قابلیت اور وہ والا معیار نہیں ہے، بلکہ گنتی ہے، اور وہ بھی سسٹم یعنی ہمارے یہاں مضبوط نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے باقی ڈیولپ کنٹریز میں ہے، قانون ہے، سب کچھ ہے۔ تو وہ میں تو ہمیشہ سوچتے یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ تبھی ہوگا جب ایک دفعہ 2/3 اکثریت ایک پارٹی کو ملے، اور وہ مضبوط ان کی حکومت ہو، اور وہ کچھ فیصلے کر سکیں، اور اس کو دیر پا فیصلے کر سکیں، کچھ ملک کے لیے بہتر کر سکیں۔ تو یہ نواز شریف بھی ہمیشہ یہی کہتے تھے، اور یہ واقعی ایک بڑی ضروری بات ہے کہ کوئی بھی حکومت کوئی بڑے فیصلے نہیں کر سکتی جب تک اس کو وہ عوام کی طرف سے اس کو تائید حاصل نہ ہو۔ پھر فوج بھی اس پہ دباؤ ڈالتی ہے، پھر امریکہ بھی اس پہ اس کو رکاوٹیں ڈالتا ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ تو ملک کے لیے سب دعا کریں، اور پھر یہ ہے کہ سوچیں کہ کون لوگ ہیں جو ہمارے لیے بہتر کر سکتے ہیں، اور انہی کو ہم سپورٹ کریں۔ عوام، بھٹو کہا کرتے تھے کہ عوام جو ہے طاقت کا سرچشمہ ہے، اور نو ڈاؤٹ ایک عوام کی ایک بڑی تعداد صرف کھڑی ہو جائے، اس کو کوئی ڈنڈے مارنے کی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حامد میر بھی ہمیشہ کہتے ہیں، اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ کسی لیڈر کے ساتھ جب ایک پوری قوم کی اکثریت یعنی کھڑی ہوگی، پورے تو بے شک نہ کھڑے ہوں، لیکن ایک اکثریت کھڑی ہوگی، جیسے عمران کے ساتھ بھی ایک تھا، آج کل تو بیچارے وہ قید ہیں نا، تو بہت بڑی تعداد تھی۔ تو اس طرح سے ایک عوام اگر کھڑی ہو جائے ایک لیڈر کے ساتھ، اس کو کوئی لڑائی کے بغیر بھی وہ دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ اس لیڈر کے خلاف بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بڑی سے بڑی طاقت کو کچھ کرنا، اور وہ پھر بڑے فیصلے کر سکتا ہے، اور زیادہ تیزی کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔
عمران نے اپنی بساط کے مطابق کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن یوں سمجھیں کہ جیسے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ والی کیفیت تھی۔ اور پھر ٹیم بھی یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ کہا کرتے تھے عمران کے فرشتے کہاں سے لائیں، تو وہی بات ہے کہ اللہ کرے کہ یہ کوئی ہم چھلنی ہو جائے، ہمارا یہ سسٹم جو ہے نا بہتر ہو جائے، اور قانون ہمارے ہاں پکا ہو جائے۔ یہ ہم نہ سوچیں کہ ہمارا فائدہ ہو، ذاتی فائدہ نہیں بلکہ قومی فائدہ سوچنے والے لیڈر آئیں اور وہ قانون کو اتنا مضبوط کر دیں کہ وہ صدیوں میں کوئی ہلا نہ سکے، ہمارے قومی مفاد کے خلاف کسی کو جرأت نہ ہو کچھ کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔